السلام علیکم جی، محمد اظہر صدیق اپنے اسپیشل پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج ہفتے کا دن اور ہفتہ کا دن ختم ہو گیا اور ختم ہونے کو ہے، یوں کہہ دیں آپ، آگے اتوار ہے اور آگے ہنگامہ خیز دن شروع ہونے والے ہیں، جس میں بات میں کسی ایک طرف لگتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ یا تو چیزیں سیٹل ڈاؤن کی طرف جائیں گی، ورنہ یہ چیزیں اسی طرح رہیں گی، لیکن حالات خطرناک ہیں، یہ میں بتا دوں آپ کو۔ کوئی اتنے اچھے حالات نہیں ہیں، ملک میں کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب لوگ میرا اپنا اوپینین ہے اس بارے میں نہیں سمجھتا کہ ملک میں اسٹیبلٹی ہے، ملک میں معاشی حالات بہتر ہو گئے ہیں، آپ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور آپ نے وہ دیکھ لیا جو باتیں بتائی گئی تھیں خاص طور پر بلا کس کے حوالے سے، وہ جو باتیں بتائی گئی تھیں جناب اعلیٰ کہ بجلی سستی کر رہے ہیں، وہ کیا نکلا؟ وہ پوری تفصیل آ گئی، کوئی ایک ایڈجسٹمنٹ، کوئی دوسری ایڈجسٹمنٹ، اور یہ 3 ماہ کے لیے مختلف ایڈجسٹمنٹس ہیں، جس کا ٹوٹل ایکومولیٹو افیکٹ جو ہے وہ ₹7.41 ہے۔ وہ میں کبھی حیران ہوتا ہوں کہ جناب یہ کیسے چلیں، باقی باتوں میں بات کریں گے، احتساب عدالت کی باتیں کرنی ہے، 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، بلوچستان میں دھرنے کے حوالے سے کیا ہے۔ پہلے ذرا میں آپ کے سامنے، یعنی وہ جو پیسے ہیں ₹7.41 وہ جسٹیفائی، یعنی وہ کیسے کس طرح کم کی ہیں۔ فیصلہ گاری کا میں نے بتا دیا، یعنی یہ قوم کو تھوک لگانے والی بات ہی ہے نا، بیوقوف بنانے والی بات ہے۔ قوم کو سچ بتائیں بھئی آپ نے کیا کام کیا، آپ نے اپنی طرف سے بتایا، یہ جا رہا ہے کہ ہم نے ریلیف، کون سا ریلیف آپ نے دیا؟ یہ ریلیف تو عوام کا حق ہے نا جی۔ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی، میں یہ سمجھتا کس جگہ سے یہ پیسے دیں گے، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ چلیں آتے ہیں احتساب عدالتوں کی طرف۔ 5 احتساب عدالتیں ختم کر دی، اس کا مطلب کیا کہ ملک میں احتساب ختم ہو گیا۔ یہ لاہور کی بات ہو رہی، اس سے پہلے بہت سی جگہوں پر احتساب عدالتیں ختم کر دی گئی۔ احتساب نام کا رہ گیا، عوام کو بیوقوف بنتے رہے گی عوام، یہی چلتا رہے گا، یہی نظام ہے۔ لیکن یہاں کیا ہوا کہ وفاقی حکومت نے 5 احتساب عدالتیں ختم کی ہیں اور دیگر صوبوں میں منتقل کر دیا ہے۔ احتساب عدالت 1 کو انٹلیکچوئل پراپرٹی ٹرائیبیونل، نمبر 8 جو عدالت ہے اس کو بھی انٹلیکچوئل پراپرٹی ٹرائیبیونل 3، اور جو احتساب عدالت نمبر 3 تھی اس کو اسپیشل کورٹ کسٹم ملتان میں منتقل کر دیا گیا۔ اچھا، یہ ذرا سمجھنا ہے آپ کو اس بات کو۔ ملتان میں نہیں، کسٹم کوڈ نہیں تھی، میں نے ریٹ دائر کی ہے، میں نے ریٹ دائر کی تھی، اور اسی کے نتیجے میں یہاں کم از کم وہاں پر جج ایک تعینات ہو گیا ہے۔ اور احتساب عدالت 6 کو اسپیشل کورٹ کسٹم لاہور، اور جو نمبر 7 تھی اسپیشل کورٹ سینٹرل گجرات میں منتقل کر دیا گیا۔ گزشتہ سال فروری میں پشاور کی 4 احتساب عدالتیں ختم اور دیگر 4 کورٹس قائم کی گئی تھیں، اور ان عدالتوں کی جگہ آپ کو پتہ ہے 2 اینٹی نارکوٹکس کوڈ بنائی گئی، ایک FIA اور ایک بینکی کوڈ قائم کی گئی۔ 4 عدالتوں میں ججز بھی تعینات کیے گئے۔ جاری کردہ اعلامیہ میں بتایا گیا کہ 2 اینٹی نارکوٹکس کوڈز پشاور میں کام کریں گی، ایک عدالت اینٹی کرپشن امیگریشن ایبٹ آباد، اور بینکنگ کوڈ DIG خان میں قائم کی گئی ہے۔ یہ دن ہے، اور جو وکلا تحریک چلنے والی ہے یا آل پارٹیز کانفرنس بنانے والی بات ہے، اس میں لاہور ہائی کورٹ کے صدر ملک آصف نسوانہ اور لاہور بار کے صدر ملک مبشر نے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر سید واجد گیلانی کے نام لکھے خط میں یاد کرایا ہے، اور ان سے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ 19 مارچ کو وکلا ایکشن کمیٹی نے طے کیا تھا کہ اپریل کے تیسرے ہفتے میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف آل پاکستان وکلا کنونشن اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی زیر نگرانی منعقد ہوگا۔ اب درخواست ہے کہ اس حوالے سے اپریل کے تیسرے ہفتے کی مناسب تاریخ کا اعلان کریں۔ تو یہ کہہ رہے تھے نا کہ خاموش ہو گیا، دیکھیں وکلا بھی خاموش نہیں ہوئے۔ میں نے آپ کو وجہ بتائی تھی کہ وہ حالات کیا بنیں گے، واقعات کیا ہوں گے، وہ چیزیں ساری سامنے آ جائیں گی، تو وہ چیزیں اب آپ سامنے آ چکی ہیں آپ کے، ہے نا۔ یہ بڑی وضاحت کے ساتھ چیزیں ہیں نا، ہر ایک چیز آپ کے سامنے رکھ دی ہے، بتا بھی دی ہے، لیکن نظر یہی آ رہا ہے کہ نہیں، یہ ہاتھ میں چیزیں سلپری ہیں چیزیں، اور اگر آپ چیزوں کو آگے لے کے جانا ہے تو اس حوالے سے آگے آنا ہے، یعنی وکلا ہوں گے، عوام کو بھی تو نکلنا ہے نا۔ عوام کو نکلنے کے لیے یا موبلائزیشن، موٹیویشن بہت ضرورت ہے، لوگوں کو اکٹھا کرنا، چھوٹے چھوٹے کنونشنز کرنا، چھوٹی چھوٹی کارنر میٹنگز کرنا، اس طرح کریں گے تو چیزیں بہتر ہوں گی۔ اور 26 نومبر کے حوالے سے ایک اور جو بات، 26ویں آئینی ترمیم، 26 نومبر بھی یاد کرنا پڑتا ہے، 26ویں آئینی ترمیم اور 26 نومبر، اور PTI کے جو 88 ورکرز کو انسداد دہشت گردی کو پیش کر دیا گیا، یعنی پہلے ریمانڈ میں لے گئے، اور 88 کی 88 سنا، پتہ نہیں 88 ہے یا کم ہے مجھے نہیں پتا، لیکن 88 کی بات چل رہی ہے، اور 4 عہدہ جسمانی ریمانڈ لے لیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عید سے 1.5 ہفتے پہلے تک پنڈی کے مقدمات میں پنڈی پولیس پھر جوڈیشل کسٹڈی میں تھے۔ عید سے پہلے اسلام آباد پولیس نے بھی گرفتاری ڈالی، پہلے عدالت نے شناخت پریڈ کے لیے بھیجا تھا،
اور آج 4 جسمانی ریمانڈ دے دیا. ایک ملزم ایک وقوعے کے جرم میں پکڑا گیا. قانونی اصول تو ہمیشہ سے میں یہ بات کہتا آیا ہوں کہ جب جتنے مقدمات موجود ہوں سب میں گرفتاری تصور ہوگی. اور یہاں ہماری یہ کوٹیں کوئی رول پلے نہیں کر رہی ہیں. رول پلے کرنا ہے اور اس وقوعہ سے متعلق ضرور گرفتاری ہوگی, لیکن یہاں نہیں, گرفتاری نہیں رکھی, پینڈنگ اتوار رکھی کہ جب وہاں سے رائے مل گئی تو پھر پکڑ لیں ایک اور 9 مئی میں یہی ہوتا رہا. اور یہاں 4 ملزمان ایک ضلع کی پولیس کے پاس ایک ہی وقوع کے مختلف مقدمات میں گرفتار رہے تھے. 4 ماہ بعد اسی قسم کے وقوع میں گرفتاری ڈالی گئی. عدالت نے بھی یہ پوچھا نہیں کہ پولیس نے یہ کام پہلے کیوں نہیں کیا. اور لیکن یہ نظام یوں ہی چلتا رہے گا. لگتا ہے 26 یعنی ترمیم کے جو ثمرات ہیں وہ یہ سارے آپ کے سامنے آ رہے ہیں, اور یہی حالات, اللہ کرے کچھ چیزیں بہتری کی طرف جائیں. ہم تو بات کرتے رہتے ہیں لیکن یہ ٹوٹا پھوٹا نظام اسی طرح چلنا ہے. اچھا, اب تو عمران خان کی گرفتاری کے حوالے جو بات کرتا ہے اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. اب یہ کوئی سندھ کے حوالے سے, سانگڑ کے حوالے سے بات آ رہی ہے, اور گوالے کو گرفتار کی ہے. اور ایکسپریس ٹریبیون نے اسٹوری لکھی ہے کہ سندھ کے شہر سانگڑ میں ایک گوالے نے کہا کہ عمران خان ایماندار ہے اور عمران خان کو رہا کیا جائے. اور ان الفاظ کی ادائیگی پر پولیس نے گوالے کو گرفتار کر لیا اور اس کی گرفتاری موٹر سائیکل چوری کے مقدمے میں ڈالی گئی. اور گوالے ناظم الدین شر نے پیپلز پارٹی کی ریلی میں اپنے حقوق کے لیے آواز بھی اٹھائی تھی. اور شاید تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ گھٹیا سے گھٹیا اور اتنے گھٹیا دشمن کسی کو نہ ملے کہ جو اس طرح کی چیزیں ساری بات. اور لطیفہ ایک بات بڑی زبردست ہو رہی تھی, وہ جواد احمد کے بارے میں ہوتے. پتہ نہیں کون سمجھتا ہے کہ بہت مشہور آدمی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں میں مشہور آدمی ہوں اور 2 نسلیں جانتی ہیں. پتہ نہیں کون سی 2 نسلیں, کون جانتا ہے؟ آپ جانتے ہیں؟ میں تو نہیں جانتا. اچھا, میں تو صرف اس لیے کہ بیوقوف آدمی, سٹ پٹایا سا آدمی جس کو خود پتہ نہیں ہے, اور کچھ دادیاں بھی مجھے جانتی ہیں یہ سب تھر تھر کانپ رہے ہیں کہ میں سیاست میں آ گیا ہوں اور میں انقلابی بھی ہوں اور میری پارٹی بھی انقلابی ہے. اور یہ صاحب جو ہے نا بجلی چوری کے مقدمہ میں شہرت پائی انہوں نے. اور ہمارے دوست تنولی صاحب نے نا بڑا کچھ لکھا تو بڑا چیخ پا ہوئے, بڑا سیکھ پا ہوئے, بڑی باتیں کہیں انہوں نے, اور اب مشہور ہونے کا دعویٰ کر دیا بجلی چوری کے بعد. اچھا, ایک بات جو میں اب آپ کے سامنے آخری بات کی طرف جانے سے پہلے ایک بات بتاتا چلوں کہ بحیثیت کارکنان عوام یہ بات سمجھتے ہیں کہ لیڈرشپ نے عمران خان کی قربانیوں کی لاج اس طرح نہیں رکھ سکی جو اس کا حق تھا, اور اس بات میں وہ حق بجانب بھی ہیں عوام. ایک طرف تو یہ ہے کہ وہ اپنے ارادوں کے مضبوط نہیں نکلے اور پریس کانفرنس کر ڈالیں, اور دوسرا جنہیں اپنا نفع منظور تھا. یہاں بھائی کا بھائی خون بیچنے والے ہیں. اگر لیڈرشپ اور کارکنان حقیقی معنوں میں قربانی دے دیں والے ہوتے تو عمران خان کی بہنیں میدان میں نہ آتی. بیوی تو آلریڈی میدان کے اندر موجود ہے, کوئی ناکردہ گناہوں کی سزا زبردستی رکھا ہوا ہے, اور یہ آخری چند لمحے ہیں جہاں ہمت کرنی چاہیے. اور یہ حکومت میں بھی سمجھتا ہوں آخری سانسوں پر ہے. تو اس مہینے میں چوٹ اگر صحیح لگ گئی تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے. سوال یہ ہے کہ چوٹ صحیح لگتی ہے یا نہیں ہے. لگ پاس دھرنا بہت ہی اہمیت اختیار کر چکا ہوا ہے. وہ کیسے کہ محمود خان اچکزئی اچانک اختر مینگل اور صادق سنجرانی کی قیادت میں حکومتی وقت کے مذاکرات میں پہنچ گئے, اور صادق سنجرانی کچھ گھنٹوں سے سن رہے ہیں کہ وہ اختر مینگل کے خیال پاؤں پکڑ رہے تھے, ان کی منت ترلے کر رہے تھے, منت سماجت کر رہے تھے, اور نظر آ رہا تھا کہ یہ حالات بہت خراب ہو سکتے ہیں ان کے لیے. اب محمود اچکزئی اور اختر مینگل پہنچ گئے ہیں. یعنی اب یہ دیکھیں نا, یہ ڈر اور خوف ہے نا, یعنی اس طرح اگر آپ نکل آئے تو حکومت گھٹنوں پہ آئے گی. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی اگر اس طرح نکل آئے سڑکوں پہ تو حکومت گھٹنوں پہ آئے گی. لیکن اس طرح نکلنے کی بات ہے, اس طرح نکلنے نہیں دے رہے نا. ابھی تک پوچھ رہے 3 سالوں میں دیکھ لیں, آنے دے رہے ہیں, فرنٹ پہ آنے دے رہے ہیں, نکلنے دے رہے ہیں. سوال بڑا واضح ہے کہ نہیں, ایسا نہیں ہونے دے رہے. اور یہ اگر ایسا ہوگا تو حالات بہتر ہوں گے نا. تو اس کے لیے ضرورت اس عمل کی ہے کہ آگے نکلا جائے, فرنٹ پہ آیا جائے, چیزیں ساری سامنے رکھی جائیں, اور تبھی حالات بہتر ہوں گے, تبھی چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. ہمارا کام تو اب تک یہ چیزیں ساری رکھتے رہنا ہے, اور رکھتے رہنے بتاتے رہنا ہے. ہم تو بتاتے رہیں گے, ہم آواز بھی اٹھاتے رہیں گے. ہم تو آپ تک جتنی بھی ہمارے پاس چیزیں آتی ہیں, میری کوشش ہے کہ موبلائز کر کے, موٹیویٹ کر کے چیزیں آپ تک رکھیں. آپ خود فیصلہ کریں. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.